الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، ہم مسلمان اس ملک میں جس طرح سے پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ گویا کہ ہم لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہر طرف دشمنوں کا حملہ نئے نئے انداز سے، کبھی تو دشمن پینترا بدل کے ایمان کے راستے سے آتا ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اور کبھی دشمن ایمان کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازش رچتا ہے، اور کبھی دشمن ہمارے کلچر کو، تہذیب کو بدلنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری زمین تنگ ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے خطاب کر کے کہا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تمہارے اوپر وہ زمین تنگ ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین کا وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے لیے ہمارے لیے تنگ ہے، ایمان کو بچانا تک مشکل ہو رہا ہے، ایمان کی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی عقیدوں پر حملہ، کبھی تہذیب پر حملہ، کبھی ہمارے کلچر پر حملہ، کبھی ہمارے اعمال پر حملہ، کبھی ایمان پر حملہ۔ ایمان کو بدنام کرنے کے لیے وہ لوگ مختلف راستہ اپناتے ہیں، اخبار کے ذریعے سے،
پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور کبھی فلم بنا کر کے، سینما تیار کر کے لوگوں کا برین واش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کا اسلام ایسا ہوتا ہے، ان کے پیغمبر ایسے تھے، ان کا خدا ایسا ہے، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے رسول کی زندگی ایسی گزری ہے۔ پتہ نہیں کس کس انداز سے وہ لوگ سازش کرتے ہیں، کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے یا اسلام کو بدنام کر دیا جائے یا لوگوں کو اسلام سے نفرت میں لے آیا جائے، متنفر کر دیا جائے، سب لوگ اسلام سے نفرت کرنے والے ہو جائیں، مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہو جائیں۔ حالانکہ اسلام یہ امن پسند مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے، لیکن نقشہ بدل کر کے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسکول کے نصاب میں ایسی باتوں کو وہ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ بدل جائے، مسلمانوں کے جو بادشاہان دنیا میں اس ہندوستان میں آئے اور گئے تھے، ان کے تعلق سے غلط سلط تاریخ کو پیش کرنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کی بیویوں کا نام لے کر کے ان کا تذکرہ کر کے بدنام کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے جواب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ عامت المسلمین کے پاس، عوام الناس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب علم حاصل کرنا کہاں سے؟ علماء سے، اور علماء سے بدظن کر دیا گیا، علماء سے دور کر دیا گیا، علماء سے عوام کو کاٹ دیا گیا، تو اب جوڑ بھی نہیں ہے عوام کا علماء سے۔ وہ بجائے علماء سے معلومات حاصل کرنے کے ڈائریکٹ یا تو وہ گوگل میں سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب میں جا کر غلط سلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، آڈیو سنتے ہیں، تب جا کر کے ذہن خراب ہوتا ہے، ذہن بگڑ جاتا ہے۔ تو علم کی کمی بھی ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے، عمل نہ کے برابر ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کی سازش روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، یہ ایک اندر سے خوف ہے جس کو فیئر آف اننون کہتے ہیں، اجنبی سا یہ خوف ہے، فیوچر کو لے کر یہ خوف ہے، مستقبل کو لے کر کے ایک ڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ ہماری کمزوری کی بات ہے، حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے، وہ اللہ کون ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ الا لہ الخلق والامر، قرآن پاک میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آگاہ ہو جاؤ، کیئرفل، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی دنیا میں اللہ ہی کا چلے گا۔ للہ الا لہ الخلق والامر، اور وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ان کے پاس نہیں، وہ اللہ ہمارے پاس ہے، وہ اللہ ان کے ساتھ نہیں، وہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا کون ہے؟ وہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ خدا کون ہے؟ حی قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ زندہ بھی ہیں اور وہ اللہ قائم بھی ہیں، دنیا کو عالم کو قائم رکھنے والے ہیں، دنیا اور عالم کو تھامنے والے ہیں۔ ایسے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسے خدا کا ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ مٹ جائیں گے لیکن خدا ختم نہیں ہوگا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔
اور خدا کے نام پر جو اسلام ہے وہ اسلام بھی باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، وہ خدا کون؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی۔ سوتے ہم ہیں، ہمارے دشمن بھی سوتے ہیں، اونگتے ہم بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی اونگتے ہیں، لیکن ہمارا جو خدا ہے اسے اونگ تک نہیں آتی، اسے نیند تک نہیں آتی۔ وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون سازش کرنے والا، کون فتنہ کرنے والا، کون اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والا، کون کیا کر رہا ہے، ان سب سے اللہ تعالی واقف۔ اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کہ ہم بندے ہیں، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں ہمت باندھنا ہے، اپنے اندر ایک طاقت اور قوت، ایک اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے اس ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس اللہ کی مدد آئے گی، اس پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ ینصر المؤمنین بنصر اللہ ینصر من یشاء۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا، بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ اس دن اللہ ایمان والوں کی نصرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اللہ کی نصرت آئے گی۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے مدد کرتا ہے تو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسا صحابہ کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی، جیسے صحابہ کے لیے اللہ کی نصرت آئی تھی، صحابہ منصور ہوئے تھے، اللہ ناصر ہوئے تھے، اس بات کا یقین ہمیں ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ پسپا نہیں ہونا ہے، ڈرپوک نہیں ہونا ہے، خوف و ہراس کی زندگی نہیں جینا ہے، ہمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ لاکھ سازش کر لے، چاہے وہ دشمنی پر اتر آئیں، اسلام کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی ہم کوشش کریں، ایسا ایک میدان تیار کریں، وہ ادھر سے سازش کرے اور ادھر سے وہ ناکام ہو جائے، وہ اپنی ناکامی دیکھنے لگے کہ ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کس لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں؟ اس کا احساس دشمنوں کو ہونا چاہیے، اس کا احساس دشمنوں کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے چلے جائیں۔ اس کے لیے ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تدبیر کرنا ہے؟ کس انداز کی تدبیر ہونی چاہیے؟ بزرگان محترم، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، گویا کہ سمجھ لو کہ ایک پیغام ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک لکیر ہے، یہ جس پر ہمیں چلنا ہوگا، جس پر ہمیں جمنا ہوگا، تب جا کر کے ہم دشمن کو ناکام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے، دشمن لاکھ سازش کر لے، لاکھ کوشش کر لے، پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس ایک اللہ کی بندگی میں ہم خوب محنت کریں، کوشش کریں، اور اس ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہم بنیں، جس کو انابت اللہ کہتے ہیں، رجوع اللہ کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہمارا ہے تو اس ایک اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں، اس کی طرف انابت ہم کریں، اس کی طرف ہم رجوع کریں، اسی سے مدد مانگے، اسی سے اللہ کی نصرت مانگے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو۔ مشکل حالات آتے ہیں، مشکل لمحات آتے ہیں،
پریشانیوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے. ضرور پریشانیاں آئیں گی. ایمان والوں کو جانچا جائے گا, ایمان والوں کو پرکھا جائے گا, ایمان والوں کا امتحان لیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا دنیا میں آئے اور گزر جائے, اس پر کوئی آزمائش نہ آئے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ایمان والوں کو جانچا جائے گا, پریشان کن حالات ان پر آئیں گے. جب سے ایمان دنیا میں آیا, جب سے اسلام دنیا میں آیا, اس وقت سے ایمان والوں پر آزمائشوں کا ایک تسلسل رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف توجہ کیا, اللہ کی طرف متوجہ رہے, اللہ سے وہ لوگ مدد مانگنے لگے. تو اللہ نے وہی سبق دیا کہ اے ایمان والو, مدد چاہو اللہ سے, صبر کے ذریعے سے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. جو پریشانیاں آئیں گی انہیں سہ لو, انہیں برداشت کر لو, صبر سے کام لو اور نماز کی طرف متوجہ رہو, سجدے کی طرف متوجہ رہو, اللہ کی طرف تمہاری توجہ رہے, اللہ سے مدد مانگنے والے تم بنو. سورہ فاتحہ میں تو اللہ سے ہم یہی وعدہ کرتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو صرف اللہ سے مدد چاہنے کی ضرورت ہے. مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا, اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو. یہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے, یہ اللہ کے نبی کی تاکید ہے, یہ اللہ کے نبی کی گویا وصیت ہے, یہ اللہ کے نبی کا سبق ہے کہ مدد اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. استعانت اللہ سے ہو تو اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں, دعاؤں کا اہتمام بھی ہو, دعاؤں کا اہتمام بھی ہو, اور ایسی دعا ہم مانگے جیسا کہ ایک بے قرار آدمی دعا مانگتا ہے, ایک مضطر دعا مانگتا ہے. بے قراری کی حالت میں جیسے مانگی جاتی ہے دعا, ویسی دعا مانگی جائے, اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب مضطر, ایک بے قرار آدمی مانگتا ہے تو کون ہے قبول کرنے والا؟ وہ صرف ایک اللہ ہوتے ہیں, قبول کرتے ہیں. جس طرح سے دکان میں لاس ہو جائے, گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے, گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے, تو ہم اللہ کے حضور کیسے مانگتے ہیں دعا؟ بے قراری کے عالم میں, بے قرار ہو کر کے, پریشان ہو کر کے, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں آنسو بہاتے ہوئے ہم دعا مانگتے ہیں. ایسی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ, یہ عالم میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارا جینا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, ہماری بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہماری بیٹیوں کے اسلام کو ان سے چھینا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو علم سے انہیں عاری اور کورا کیا جا رہا ہے. اس طرح سے بے قراری کے عالم میں ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا, پہلا کام یہ کرنا ہوگا, صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. آج اس کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ پستے جا رہے ہیں. صحابہ کا عمل کیا تھا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ جب بھی کوئی پریشانی کی حالت آتی تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی, کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا جب کوئی پریشان کن حالت آتی, جب کوئی پریشانی آتی تو اللہ کے نبی فوراً نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے تھے, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, اللہ کی طرف اللہ کے نبی کی توجہ ہوتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, جب کوئی ایسی رات آتی جس میں آندھی چلتی, جس میں تیز ہوائیں چلتی, تو اللہ کے نبی نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور کبھی سورج گرہن ہوتا
یا چاند گرہن ہوتا تو اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ صلاۃ خسوف اور صلاۃ کسوف نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے جب تک کہ وہ گرہن ختم نہ ہو جائے، چاند اور سورج روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کے نبی کی نماز چلتے رہتی. یہ اللہ کے نبی نے سبق دیا. مصیبت آئے تو کرنا کیا ہے؟ نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یعنی نمازی بن کر کے جیو، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. نمازی بن کر کے رہو، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. وہ نمازی صرف جمعے کی نماز کا نمازی نہیں، وہ نمازی صرف جنازے کا نمازی نہیں، وہ نمازی صرف عید کا نمازی نہیں. ہر مسلمان کو ہر وقت 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی نماز کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ایک ایمان کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں. دشمن ہم سے مرعوب ہو سکتا ہے، دشمن خائف ہو سکتا ہے. دشمن کو ڈرپوک بنانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ہم نماز کی طرف متوجہ رہیں. اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ. ملک میں حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے اکابر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے اکابر ہمارے لیے فکریں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں بنا کر کے وہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، دنگا فساد کرانا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اکابر، ان کی نیندیں ان پر حرام، دن رات وہ اس فکر میں کہ اسلام محفوظ ہو جائے، ہندوستان میں مسلمان محفوظ رہیں، کہیں فساد نہ ہو، کہیں دنگا نہ ہو. اور ہم کیا ہیں؟ گناہوں میں ملوث. کوئی ٹی وی کے سامنے، کوئی سنیما کے سامنے، کوئی تھیٹر کے اندر، کوئی ویڈیو گیمز کے اندر، کوئی موبائل میں فلم دیکھتے ہوئے، کوئی گانا سنتے ہوئے، کوئی اپنی ریلز بناتے ہوئے. ہمارے نوجوان بچھڑے ہوئے، ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی طرف ہمیں ذرا توجہ نہیں ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ حالات اچھے کیسے ہو جائیں گے؟ حالات درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. سب کے لیے یہ سبق ہے، میرے لیے بھی سبق ہے کہ مجھے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. آپ میں سے ہر ایک کے لیے سبق ہے، ہر ایک کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. مردوں کو توبہ کرنا ہوگا، عورتوں کو توبہ کرنا ہوگا، نوجوانوں کو توبہ کرنا ہوگا. بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ بھی توبے کی زندگی گزارے، اپنی معصیت سے وہ جان چھڑائیں. یہ معصیت جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو کر کے ہے، دنیا میں بھی بے سکونی ہے، دنیا میں سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں سکون نہیں. جہاں دیکھو ہم لوگ بے سکونی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. دوسروں کو دوش دینے کے بجائے یہ سوچے کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. وہی ایمان صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی ایمان آج بھی ہے. وہی قرآن صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی قرآن آج بھی ہے. وہی سیرت صحابہ کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی سیرت ہمارے سامنے ہے. وہی سنت، وہ آج وہ سنت ہے. وہی کعبہ، آج وہی کعبہ ہے. وہی مسجد، آج وہ وہی مسجد ہے. لیکن ہم لوگ ہار رہے ہیں. صحابہ جیت رہے تھے، کس لیے؟ انہوں نے گناہوں کو چھوڑا تھا، پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری تھی، تقوی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 5ویں خلیفہ راشد، انہوں نے منصور بن غالب ایک گورنر کو ایک خط لکھا، ایک پیغام لکھا. کیا خط لکھا؟ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، ہر حال میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی بہترین سامان ہے، مؤثر ترین تدبیر ہے، حقیقی طاقت ہے. یہ جملہ لکھا اس خط میں. ہر حال میں تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ کا تقوی بہترین سامان ہے، مؤثر ترین تدبیر ہے، حقیقی طاقت ہے. پھر لکھا امیر المؤمنین حکم دیتے ہیں، امیر المؤمنین حکم دیتے ہیں دشمن سے ڈرنے سے زیادہ گناہوں سے ڈرو.
دشمن سے ڈرنے سے زیادہ گناہوں سے ڈرو. کیوں؟ وجہ انہوں نے لکھا اس لیے کہ دشمن سے زیادہ تمہارا گناہ خطرناک ہے. دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے. وہ سو جائے گا یا وہ کسی میٹنگ میں مصروف رہے گا یا وہ کسی دوسرے کاموں میں مشغول رہے گا, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہم نے جو گناہ کر کے اپنے کاندھے پر لاد لیا, جو گناہ کر کے ہم نے اپنے سروں پر لاد لیا, 24 گھنٹہ وہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کبھی بھی وہ ہلاکت لا سکتا ہے, کبھی بھی وہ تباہی لا سکتا ہے, بربادی لا سکتا ہے. اس لیے حضرت نے لکھا کیونکہ دشمن سے زیادہ گناہ تمہارے لیے خطرناک ہے. اور پھر لکھا ہم لوگ دشمنوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں. کس لیے معلوم؟ اس لیے کہ ہے وہ لوگ گناہ کرتے ہیں, ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ دشمنوں پر جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں, ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم بھی گناہ کرنے لگے, گناہ اور گناہ دونوں ایکول ہو گئے, دونوں برابر ہو گئے. وہ بھی گناہ کرتے, ہم بھی گناہ کرتے ہیں. تعداد ان کے پاس زیادہ ہے, قوت ان کے پاس زیادہ ہے, ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہے, طاقت ان کے پاس زیادہ ہے, کرسی ان کے پاس ہے, تو ہم پر غالب آ سکتے ہیں. صحابہ جو غالب آئے تھے کس لیے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, صرف ایک چیز تھی, تقوی کی دولت. ایک چیز تھی, ایمان کی دولت. مضبوط ایمان والے تھے صحابہ, گناہوں سے بچنے والے تھے صحابہ, ہر میدان میں جیتتے جاتے تھے. آج ہم لوگ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ. سینما ہر گھر میں ہے, ہر گھر ایک ہوم تھیٹر ہے, ہر موبائل, ہر جیب میں فلم ہے, گانا ہے, میوزک ہے, ناچ ہے. ہماری بیٹیاں بھٹکی ہوئی, ہمارے بیٹے بھٹکے ہوئے, ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے, ہمارے بڑے بھٹکے ہوئے, سب بھٹکے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو دشمن جیتے گا کس لیے نہیں؟ دشمن کو تو جیتنا ہی جیتنا ہے. طاقت بھی اس کے پاس, پاور بھی اس کے پاس, قوت بھی اس کے پاس, کرسی بھی اس کے پاس, قلم بھی اس کے پاس, ایوان بھی اس کے پاس, سب کچھ اس کے پاس. وہ تو ضرور جیتے گا. ہمارے پاس ہے کیا؟ ایمان کو بھی ہم کھو رہے ہیں, اسلام سے بھی ہم بیزار ہیں, عقیدہ بھی ہمارا کمزور ہے, تقویٰ تو نام و نشان اس کا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈرپوک بنے جا رہے ہیں بزرگان محترم. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں, معصیت سے توبہ کریں, نافرمانیوں سے توبہ کریں, گنہگاروں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ والوں کی زندگی پر آئیں, اللہ والوں کی زندگی اپنائیں, اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں, صحابہ کا اسوہ اپنائیں, صحابہ کا طریقہ اپنائیں. یہ دو کام ہوا. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے اسلام کا تعارف کرائیں کہ ہمارا اسلام ہے کیا, ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے, ہمارے مذہب کی تعلیمات کیا. یہ ہم غیر مسلموں کو سمجھائیں. آپس میں کبھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم ان کو سمجھائیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بزرگان محترم جو دین ہے نا, وہ دین دنیا میں کہیں بھی نہیں. ایک نمایاں دین, ایک ممتاز دین, ایک آئیڈیل دین, ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں. تسخیر کرنے والا مذہب ہمارے پاس میں ہے, قدموں میں لا کر جھکانے والا مذہب ہمارے پاس مذہب اسلام ہے. اسلام کا تعارف کرائیں, اس کا انٹروڈکشن کرائیں, اچھے انداز میں اسلام کو سمجھ کر اسلام کو سمجھانے والے ہم بنے. کیونکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے نا, وہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اعجاز والی کتاب ہے, معجزہ والی کتاب ہے, عاجز کرنے والی کتاب ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے, جس کو ہمارے ائمہ نے سمجھا اور وہاں سے انہوں نے ہدایات نکال کر کے ہمیں پیش کیا, جس کو ہم فقہ اسلامی کہتے ہیں. ایسی کتاب ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ہے, اور دل کشش اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس میں موجود ہے. اور تعلیمات نبوی, کیسی تعلیمات؟
جو عام فہم بھی ہے، جس کو سمجھ بھی سکتا ہے، جس پر عمل بھی کر سکتا ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، عمل کرنا بھی آسان ہے، ایسی تعلیمات مسلمانوں کے پاس ہیں جس دولت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ویسی دولت ہمارے پاس میں ہے، ایسی چیز کسی کے پاس نہیں۔ ان کا مذہب پرکشش نہیں ہے، تسخیر کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تسخیر کرنے والا ہوتا تو اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ان کو گنڈا گردی نہ کرنا پڑتا، پیار و محبت سے وہ دل جیت لیتے، لیکن دل نہیں جیت پا رہے جس کی وجہ سے وہ گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا مذہب ہمارے پاس میں ہے کہ تسخیر والا مذہب، قدموں میں لا کر جھکانے والا مذہب، اور ایسی تعلیمات ہمارے پاس میں ہے، نبوی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، سمجھنا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان۔ ان کے پاس جو تعلیمات کوئی سمجھ نہیں سکتا، آج تک کسی نے سمجھا بھی نہیں، کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، عمل بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ اپنی جو کتابیں رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل کی وہ کتاب رکھتے ہوں، لیکن وہ کتاب کو لوگوں نے نہیں سمجھایا، ان کے بڑوں نے ان کو نہیں سمجھایا، لوگوں نے نہیں سمجھا، عمل بھی ان کے لیے آسان نہیں۔ لیکن قرآن پاک ہر کوئی سمجھ سکتا، ہر کوئی اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا۔ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، غیر مسلموں کو ہم یہ چیز سمجھائیں۔ اور پھر دوسرا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم جو غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا ان کا اٹھنا بیٹھنا کبھی ایک ساتھ ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ یہ محلہ ہے، یہاں مسلمان غیر مسلم ایک ساں آباد ہیں، تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ایثار کے ساتھ رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، کبھی کبھی خیریت پوچھ لیا کریں، محبت کا بول ان کے ساتھ میں بولیں، کبھی ان کو اپنے کھانے میں بلا لیا کریں، وہ کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار پرسی کے لیے چلے جایا کریں، ان کے گھر میں کوئی غم ہے تو شریک غم ہو جائیں، ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو مبارکبادی دینے کے لیے چلے جائیں۔ ایسی محبت پیش کرے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسلام کا یہی نقشہ ہے۔ ہم اپنا گھر رکھیں تو پاک صاف رکھیں، ہمارے اس گھر کو دیکھ کر کے سمجھے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، دیکھو کتنا پاک صاف گھر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنی صحنوں کو پاک رکھو، آنگن کو پاک رکھو۔ تو بزرگان محترم، آنگن تک پاک رکھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، حال کتنا پاک ہونا ہے، بیڈ روم کتنا مسلمان کا پاک ہونا چاہیے، اس سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آنگنوں کو پاک رکھو، کیونکہ آنگنوں پر نظر، صحن پر نظر، پارکنگ پر نظر، غیروں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ وہ اگر پاک رہے گا تو سمجھے گا کہ اندر کتنا پاک ہوگا کہ اس کا باہر اتنا پاک ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جہاں گزر بسر کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ، اس کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے، اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ کرسچین ہے، اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ فلاں فلاں مذہب والا ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھے میں ایک انسان ہوں، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ میں جس طرح سے اپنے لیے عزت چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے لیے ایک عزت چاہتا ہے، جیسے میں عزت چاہتا ہوں اس کی عزت میں کروں، اس کا احترام میں کروں، اس کی خدمت میں کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ میں پیش آؤں۔ یہ سبق بھی ہمیں حاصل کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفرت کا ماحول ختم ہو جائے۔ دشمن ادھر سے سازش کرے گا اور ادھر سے ہم لوگ اس کو ناکام کرتے چلے جائیں گے۔ اسلام کو سمجھتے ہوئے، ایمان کو سمجھتے ہوئے، ایمان پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو دل و جگر سے لگاتے ہوئے، سر پر بٹھاتے ہوئے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے، غیر مسلموں کے سامنے، نان مسلمز کے سامنے ایثار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، نفرت کا ماحول ختم ہوگا۔
اخیر میں بزرگان محترم زندگی کتنی باقی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. آج ہم ہیں کل ہم نہیں رہیں گے. آج ہی یہ حالات ہے تو ذرا اندازہ لگائیں ہمارے بچے ہماری اس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے چند سالوں کے بعد. یقین کے ساتھ چند سالوں کے بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے. مسجد تو ہوگی انشاءاللہ قیامت کے صبح تک, یہ مسجد بھی ہوگی. ہندوستان میں جتنے مساجد ہیں ساری مسجدیں ہوں گی, لیکن مصلی بدلے ہوئے ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولاد یہاں ہوں گی, ہمارا نواسا یہاں ہوگا, ہمارا پوتا یہاں ہوگا. ہماری جگہ ہمارے نواسے لیں گے, ہمارے پوتے لیں گے, ہمارے بیٹے لیں گے. تو ذرا سوچے اب ایسے حالات ہیں, فیوچر میں کیسے کیسے حالات آ سکتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ہمارا ایمان بچ جائے, ہمارے بچوں کا ایمان بھی فیوچر میں مستقبل میں بچ جائے؟ کیا ہم نے اس کی کوشش کی؟ اس کے لیے ابھی سے کوشش کرنا ہوگا. بچوں کی تربیت صحیح ہو, بچوں کی تعلیم کا نظام صحیح ہو, ان کی پڑھائی کا نظام صحیح ہو, بچیوں کی تعلیم کا نظام ڈھنگ سے ہو, کہ ان کی تربیت اچھی ہو, کہ ایسی تربیت ہو کہ وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. آج حالات ایسے آ رہے ہیں, آج ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہے کہ فلاں محلے سے, فلاں علاقے سے, فلاں بستی سے, فلاں گاؤں سے فلاں بچی مرتد ہو گئی, غیر کے ساتھ بھاگ گئی, آشنے کے ساتھ بھاگ گئی, اور جا کر کے اس نے غیر اسلامی طریقے سے اس نے شادی کر لی, نام اس نے بدل لیا, لباس اس نے بدل لیا, اپنے ماتھے پر اس نے وہ ٹکیا لگا لیا. ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, جبکہ آج بھی ایمان ابھی زندہ ہے, لیکن حالات اور کیا خراب ہو سکتے ہیں کیا جانے, کون جانے. بزرگان محترم, ہم نے کتنی کوشش کی اپنے بچوں کے تعلق سے, اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے. ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ کسی اچھے سے اسکول میں پڑھے, میری بچی کسی اچھے سے کالج میں پڑھے. اس کے تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں, اس کے لباس کی ہم فکر کرتے ہیں, اس کی صحت کی ہم فکر کرتے ہیں, گھر میں اس کے لیے اچھی غذاؤں کو ہم فراہم کرتے ہیں, اس کی صحت اچھی بنے, نیوٹریشن والی غذا اسے ملے. ہم یہ سب کچھ فکر کرتے ہیں. اس سے زیادہ فکر کرنے کی چیز کیا ہے؟ اس کی اچھی تربیت ہو, اس کا اسلام محفوظ رہے, اس کا ایمان محفوظ رہے, ہماری بچی متقی بنے, تقوی والی بنے, ہمارا بچہ تقوی والا بنے, اللہ والا بنے. اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھے ماحول میں ان کی تعلیم دلائیں, اچھا نظام ان کا بنائیں, تعلیم و تربیت کی طرف توجہ زیادہ مبذول کریں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. اس لیے بزرگان محترم ذرا ہم فکر کریں, بیٹھ کر کے گھر میں آپس میں مشورے کریں کہ ان کا ایمان مستقبل میں کیسے محفوظ رہے. اس کے لیے تدبیر سوچیں. اس کے لیے تدبیر کیا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدارس میں, مکاتب میں, مکتب سے, علماء سے بچوں کو جوڑنے کی ہم فکر کریں. مکتب سے بچوں کو جوڑ کر کے رکھیں گے تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا, ان کا ایمان, اس کی سلامتی ہوگی, ان کا ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا. مکتب سے جوڑنے کی ہم فکر کریں. اچھے ماحول میں ان کی تعلیم کا نظام بنائیں, اچھے ماحول میں ان کے لیے ٹیوشن کا نظام بنائیں, بچیوں کے لیے اچھے تعلیم کا نظام بنائیں. تب جا کر کے ان کا ایمان محفوظ رہے گا. وہ اپنی شناخت کے ساتھ, اپنی اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ میں وہ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. اس لیے بزرگان محترم ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بھی جو نظام ماشاءاللہ جو چل رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ذمہ داروں نے بیٹھ کر کے سوچا تھا سارے وہ ایک سے ایک نظام جڑتے چلے گئے, بنتے چلے گئے. تو آپ اپنے بچوں کو مکتب سے بھی جوڑیں, یہاں ٹیوشن سے بھی جوڑیں, اور یہاں کی تعلیم سے بھی ان کو مربوط رکھیں. اور سب سے بڑھ کر میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ علماء سے جا کر کے مسئلہ پوچھیں اور اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے کر جائیں.
بچوں کے سامنے علماء سے مسئلہ پوچھے تو بچہ سمجھے گا اچھا کوئی دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مولوی صاحب سے پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، ان علماء سے پوچھنا ہے، وہ بچہ سبق لے گا۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، ہم نے موبائل لے کر کے سرچ کرنا شروع کر دیا، یوٹیوب سرچ کرنا شروع کر دیا یا گوگل سرچ کرنا شروع کر دیا، تو بچہ دیکھے گا اچھا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، گوگل میں جا کر کے سرچ کرنا ہے، یوٹیوب میں جا کر کے سرچ کرنا ہے۔ تو بچے تو نقال ہوتے ہیں، کاپی کرنے والے ہوتے ہیں، تو آگے چل کر وہی کاپی کریں گے۔ تو ہمارا تعلق علماء سے ہوگا، علماء سے ملتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو لے جا کر کے ملائیں گے تو ان کا بھی ذہن بنے گا، دین بچانے کے لیے ان لوگوں سے جڑ کر کے رہنا ہوگا، وہ یہ سمجھیں گے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دشمن جو سازش کر رہا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دشمن سازش کرے گا، ادھر وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا ایمان خود بخود محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئے باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔